الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی نبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش، آنے والے قافلوں کے راہنما بن کر چلو۔ آج ایک ایسی شخصیت کا ذکر آپ کے روبرو کرنا اس پروگرام میں طے پایا ہے، جن کی یادیں ان کے چھوڑے ہوئے نقوش سے وابستہ ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں یہ نقوش بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے نقوش پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کے درمیان مولانا محمد سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید مجھے پرکھنے کے لیے رکھا گیا ہے یہ موضوع کہ میں کیسے مولانا کو میں نے سمجھا ہے، کیسے بتا پاؤں گا، اس لیے کہ آپ لوگ مولانا کو اول تا آخر اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بہرحال ذمہ داری دی گئی ہے تو کچھ باتیں میں ترتیب کے ساتھ آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی محترم عبداللہ جاوید صاحب نے جس موضوع پر اظہار خیال فرمایا، اس کا ایک مجسمہ، اس کی ایک بھرپور جسمانی شکل میں اس پوری تقریر کا خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تصور میں مولانا سراج الحسن صاحب کی شخصیت کو لا لے سکتے ہیں۔ اب اس کے اثرات ہی ہم کو ناپنے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس نور مجسم نے پورے ملک میں تحریک اسلامی کے اس پودے کو ایک تناور درخت بنایا۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں ایک کام لیا۔ مولانا کی حیات کے بارے میں شاید زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 سال کی عمر میں حلقے کی عمارت کی ذمہ داری آپ پر پڑی تھی۔ 25 سال والے ہیں کتنے ہیں بھائی؟ ارکان میں تو شاید 25 سال والے کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ اسامہ صاحب کی عمر کتنی ہے؟ سب سے ینگسٹ امیر مقامی رکن ہے نا اس وقت۔ 25 سال کی عمر میں رکن بننے والے شاید ہمارے عطار صاحب بھی ہوں گے۔ 25 سال کی عمر میں رکن بنے کیا؟ تو 25 سال کی عمر میں حلقے کی عمارت کی ذمہ داری آپ پر پڑی، مولانا محترم پر، سراج الحسن صاحب پر۔ 25 سال تک یہ ذمہ داری آپ نبھاتے رہے، یعنی جب 50 سال کی عمر پہنچے تب تک امیر حلقہ کی ذمہ داری آپ نبھاتے رہے۔ پھر 9 سال مرکز میں سیکریٹری جماعت کی حیثیت سے رہے اور 12 سال امیر جماعت کی حیثیت سے آپ نے ذمہ داری نبھائی۔ تو اس طرح یہ مولانا کا جماعت کے نظم کی حیثیت سے زندگی کا سفر تھا، ذمہ داریوں کی نسبت سے۔ 25 سال حلقے کی عمارت، 9 سال مرکز کے سیکریٹری کی حیثیت سے اور 12 سال امیر جماعت کی حیثیت سے۔ باقی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 83 سال کچھ تھی۔ الحمدللہ ایک بھرپور عمر آپ نے پائی اور ایک اچھی لہلہاتی فصل افراد سازی کی، افراد کی آپ کے روبرو کھڑی ہوئی تھی۔ اس حالت میں آپ اللہ سے جا ملے، جو ہم سب ان کے متبعین اور فالوئرز ہیں، ہم سب ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور ایک لمبے عرصے تک، بلکہ جب تک بھی ان کے اثرات کے دائرے پھیلتے رہیں گے،
اس کا صلہ مولانا مرحوم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے۔ ان تقریباً 45 سالہ ذمہ دارانہ سفر میں مختلف حیثیتوں سے مولانا کا جو رابطے کا معاملہ تھا، صرف اس کا ایک ہلکا سا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کم و بیش 50,000 خطوط آپ نے لکھے ہیں مختلف لوگوں۔ میں اس پر کام شروع کیا تھا، مولانا کے خطوط جمع کرنے کا۔ پوسٹ کارڈ کا سسٹم تھا، اب شاید بچوں کو پوسٹ کارڈ کیا ہوتا ہے اس کی شکل بھی معلوم نہیں ہے۔ پوسٹ کارڈ مولانا لکھتے تھے۔ میں جب ایس ای او میں تھا، اس کے بعد کارکن بنا، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا بساط، مولانا نے 2 خطوط مجھے لکھے تھے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کا افراد سازی کے سلسلے میں کیا درد تھا، کیا جذبہ تھا کہ کہاں ایک ملگیر شخصیت اور کہاں ایک مقام کا کارکن اور ایس ای او کا نوجوان، اسے مولانا نے 2 خطوط لکھے تھے۔ تو کتنے لوگوں کو مولانا نے خطوط لکھے ہیں؟ تو آپ کی حیات کا یہ ایک پہلو ہے جو اس وقت یاد کرنے کے لائق ہے۔ آپ کی خدمات زیادہ میرے گفتگو کا حصہ رہیں گی۔ آپ کی خدمات اس وقت اس جماعت کے رگ و پے میں نظر آتی ہیں۔ مولانا محترم جب کرناٹک میں رہے، اس وقت آغاز میں میسور اسٹیٹ تھا، یہ بعد میں کرناٹکا بنا۔ کرناٹکا کے دیہاتوں تک، شہروں سے ہٹ کر جماعت کے تعارف اور توسیع میں مولانا کا بڑا کردار رہا۔ پہلے موٹر سائیکل پر سفر کرتے تھے، ضرورتاً بیل گاڑی میں بھی سفر ہوا، بعد لال بسوں میں سفر ہوا۔ ایک عرصے کے بعد ایک جیپ کا حلقے میں میسر آئی، اس کے بعد ایک میٹاڈور وین، اس میں سفر ہوتا تھا۔ ہاسن جیسے دور مقام، کہاں رائچور اور کہاں ہاسن، موسم کے اعتبار سے بالکل اپوزٹ قسم کی۔ وہاں کے دیہات، ارے ناگن ہڑی، بیلور، وہاں تک مولانا پہنچے تھے۔ یہاں شمالی کرناٹک کے مختلف دیہاتوں تک مولانا کی پہنچ رہی ہے، لیکن وہاں کی بات کر رہا ہوں میں کہ دور مختلف موسم، انتہائی سرد علاقہ، وہاں پر بھی مولانا پہنچے تھے۔ نہ صرف خود پہنچے تھے بلکہ ایک اچھی خاصی ٹیم کو پہنچاتے تھے۔ تو ریاست کے شہروں اور دیہاتوں تک جماعت کا جو تعارف اور توسیع کا کام ہوا، مولانا نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اس کے بعد جو لوگ ذمہ داریوں پر آئے، اسی فصل کو وہ اور پروان چڑھاتے رہے، لیکن بیج مولانا نے ڈالے تھے۔ اب مولانا کی شخصیت کے مختلف ڈائمنشنز، پہلو ہیں جس میں ان بیجوں کی تخم ریزی اور ان کے فصل کے کھڑے ہونے میں کارگزر رہے۔ میں ان چیزوں کو آخر میں لوں گا انشاءاللہ کہ کیسے مولانا کا مزاج، مولانا کی تڑپ، مولانا کا ظرف ان بیجوں کو تناور درخت بنانے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ مولانا کا ایک خاصہ دیگر جماعت کے ذمہ داروں سے اور لوگوں سے روابط کا تھا۔ اتنا خندہ پیشانی سے، اتنا اخلاص کے ساتھ مولانا ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ ایک مرحوم عالم دین بریلی مکتب فکر تھے، مولانا سے اتنے متاثر تھے کہ ان کو اپنا بڑا بھائی مانتے تھے۔ حالانکہ دفتر حلقہ کی بغل کی مسجد میں وہ خطیب تھے،
اپنے خطبے میں جماعت کے خلاف برابر بولتے، لیکن مولانا سے عقیدت ان کی بہت گہری تھی۔ پھر وہ رنگ ان کا کمزور پڑا، جو مخالفت میں خطبے دیتے تھے، پھر یہاں تک پہنچے کہ جماعت کے پلیٹ فارم پر آ کر بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، اور یہ تک انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آپ کی اعلیٰ ظرفی سے، آپ کے اخلاص سے ہمیں تو کھینچ لائے، بالخصوص مولانا کی طرف اشارہ تھا، لیکن ہمارے حلقوں میں ہم پر کیا گزرتی ہے ہم ہی جانتے ہیں، ہم معطوب بن جاتے ہیں آپ کے جلسوں میں آنے سے، آپ کے اسٹیج پر آنے سے ہم پر کیا بیتتی ہے۔ تو اس حد تک ایک مخالف شخص کو، جو اپنی مجلس میں ایک خطاور شخص تھا، حالانکہ خط چھوٹا تھا ان کا لیکن بڑی شخصیت تھی، ایسے افراد سے بھی مولانا کے روابط اور مولانا کے تعلقات اور مولانا کا خلوص، مولانا کا اعلیٰ ظرف مخالفین کو بھی جماعت کے معترف اور جماعت کے قریب کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ یہی ایک درک تھا، یہی ایک وصف تھا کہ مولانا جب مرکز میں تھے، دارالعلوم دیوبند کا مولانا نے دورہ کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے جماعت کے خلاف فتوے نکلتے تھے اور بیانات تو لازماً ہوتے تھے، اور کسی فرد جماعت کا وہاں داخلہ بھی نہیں تھا، اور افراد جماعت کے خانوادوں سے بھی کسی بچے کا وہاں پر پہنچنا دشوار تھا۔ لیکن یہ مولانا کی دوررس نگاہیں آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، ایک فکری ہم آہنگی پیدا کرنے، ملت میں ایک اتحاد کی فضا بنانے کا جو مخلصانہ جذبہ تھا، اس نے راہ ہموار کی۔ مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب جو اس مدرسے کے فارغ تھے، ان کو وسیلہ بنایا اور مولانا پہنچے وہاں۔ اس وقت تک اتنی فضا ہموار ہوئی، زمین زرخیز بنی، فضا سازگار ہوئی کہ اس وقت دو دھڑے دیوبند کے ہو چکے تھے، ایک جدید اور دوسرا قدیم۔ دونوں کے ذمہ داروں نے مولانا کا پرتپاک استقبال کیا، اور دونوں نے اپنے اپنی جگہ پر اپنے ایک 2 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 مدرسے ہیں وہاں پر، تو دونوں جگہ پر آپ کا بہت شاندار استقبال ہوا۔ وہ جو مولانا نے دیوبند میں جا کر تعلقات کا سلسلہ شروع کیا، آج تک الحمدللہ برقرار۔ کیا سلفی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، سب سے مولانا تعلقات بڑھائے تھے، انفرادی حیثیت سے نہیں، جماعت کے ذمہ دار کی حیثیت سے، پوری جماعت کی شناخت کی حیثیت سے، پوری جماعت کی فکر کے ساتھ مولانا نے تعلقات بڑھائے تھے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ملت کے اندر اختلافات، مخالفتوں کا سلسلہ کمزور پڑا۔ یہاں پر عطار صاحب اور آپ کے ہمور لوگ بتا سکتے ہیں، ان کو یاد ہوگا، اب اللہ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کتنی تبدیلی ملت کے اندر آئی ہے۔ مناظرے ہوتے تھے، اشتہارات لگتے تھے، فتوے جاری ہوتے تھے، ممبر و محراب سے جماعت کے خلاف بیانات ہوتے تھے، اور بعض مقامات پر جماعت کے پروگرام کو ڈسٹرب کیا گیا، پینڈال کی رسیاں کاٹ دی گئی، پتھراؤ ہوا۔ مولانا خدیر احمد عبد القدیر اصلاحی حسن میں تھے، یو پی کے، وہ فرماتے تھے کہ گلی سے گزرنا مشکل ہوتا تھا جماعت کے کسی فرد کو، اتنے تانے طنز کے تیر چھوڑے جاتے تھے حسن جیسے شہر۔ وہ سلسلہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب تقریباً اب وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ جو قربتیں، یہ جو تعاون باہم اور ایک خوشگوار قسم کی فضا بنی ہے، اس کا سرا بلا مبالغہ مولانا محمد سراج الاسلام سے کے سر جاتا ہے۔ پرسنل لا بورڈ
جسے مولانا نائب صدر کی حیثیت سے رہے، اس میں مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داروں کا ایک باوقار ادارہ ہے یہ پوری ملت کا، دراڑیں پیدا ہونے لگی۔ ایک موقع پر پرسنل لا بورڈ کے صدر کے انتخاب کے مرحلے میں بہت زیادہ ناخوشگواریاں اور تلخیاں پیدا ہو گئی تھی۔ مولانا محمد سراج الحسن صاحب کی ذات ایک ایسی نرالی ذات تھی جنہوں نے سب کو جوڑا۔ مولانا کے متعلق دیگر لوگوں نے جو بتائی بات کہ صدارت کے انتخاب کا عمل اتنا بیوٹیفل انداز سے مولانا نے کرایا، جبکہ وہ خود اس ذمہ داری کے اہل تھے، لیکن اس کا صحرا دوسروں کے سر رکھا اور اتنی شاندار ایک روایت پیدا کر دی مولانا نے کہ پرسنل لا بورڈ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا، اور اب بھی الحمدللہ وہ ایک اچھی خاصی پوزیشن رکھتا ہے ملت کے درمیان۔ یہ تو پرسنل لا بورڈ کا ہوا۔ جماعت کے اندر خود بعض امور پر اتنا شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا، خصوصاً انتخابی سیاست کے عمل میں داخل ہونے کا معاملہ، ووٹ دینے کی اجازت، اس پر فکری طور پر بہت زیادہ ورٹیکل ڈویژن جماعت کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ شدید مخالفت، یہ غیر دینی کام ہے، یہ باطل کو تقویت دینے کا کام ہے، ہم حق کے علمبردار ہیں، باطل کے فروغ میں حصہ لینے کا معاملہ ہے، ایمان سے ہٹ جائیں گے ہم۔ اس قسم کی مباحث، اس قسم کی چپخلشیاں جماعت کے اندر باضابطہ طور پر ایک تقسیم کے دہانے پر جماعت پہنچ گئی۔ پہلا میرا ارکان کا اجتماع آل انڈیا نومبر 1997 حیدرآباد میں ہوا۔ اس وقت تک یہ فضا کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس اجتماع میں بھی یہ خدشہ ہمیشہ لاحق رہا شروع کے 2 دن کہ یہ آخری اجتماع جماعت کے ارکان کا ہو سکتا ہے، اس کے بعد جماعت تقسیم ہو جائے گی۔ تو مولانا سراج الحسن صاحب اپنی 9 سالہ سیکریٹریشپ کے دور میں جس خلوص اور جس محبت سے پورے ملک کا دورہ کیا، اختلاف رائے رکھنے والوں کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ انہیں سنا، اپنی پوری بات رکھنے کا موقع دیا، اور سن کر ان کو اطمینان بخش جواب بڑے تسلی سے دیا۔ یہ ایک حلقہ ایسا ہے جہاں پر اس مسئلے کی وجہ سے پوری میقات میں امیر جماعت کو دورہ کرنے کا موقع نہیں دیا ہوا۔ امیر جماعت کو ایک پورے حلقے میں دورہ کرنے کا موقع نہیں دیا اس حلقے والوں نے، اس مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے۔ اس فضا کو مولانا نے سراج الحسن صاحب نے اپنی مشفقانہ اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے خلوص کے ذریعے سے اس فضا کو مولانا نے ختم کیا، اور جماعت کے اندر دوبارہ وہ خوشگواری اور وہ اتحاد اور وہ باہمی ارتباط مربوط جماعت کے صفوں کو مولانا نے کیا۔ تو 97 کی بات میں کر رہا تھا کہ اس وقت امیر جماعت مولانا تھے، تو شفیع مونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپن ہاؤس ڈسکشن کی صدارت کر رہے تھے۔ اس میں یہی انتخابات کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ پوری گفتگو مولانا نے سنی اور مختلف کارنر سے جو باتیں اٹھی تھی اس کا شاندار طریقے سے مولانا نے اطمینان بخش جواب دیا۔ آخر میں ان کا یہ جملہ تھا مولانا شفیع مونس رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جماعت اب ٹوٹ جائے، یہ حیدرآباد کا اجتماع وادی خدا کا آخری اجتماع ہوگا ارکان کا، لیکن پوری اب مجلس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ وہ فضا مولانا سراج الحسن صاحب کی مرہون منت ہے کہ جماعت کی صفوں کو انہوں نے مضبوط کیا۔ مولانا کا ایک دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں
पूरी जमात को दावत दीन की रुख पर डाल दिया। आगाज से दावत दीन हमारी पॉलिसी प्रोग्राम की पहली शिख। उसके बावजूद शुमाल में जमात के लोगों में ये बात बाइस फख्र के तौर पर कही जाती थी कि किसी काफिर का मुंह देखे हुए 15 दिन हो गए मुझे। इस मिजाज के लोगों को मौलाना ने जो यहाँ 25 साल तहरीक इस्लामी को दावती रुख दिया था कर्नाटका में, वहाँ पहुँचने के बाद पूरी जमात को दावत दीन के रुख पर मौलाना ने डाला। वरना ये चीज़ें किताबों में थी, पॉलिसी प्रोग्राम के किताबचों में थी। खाल खाल ही ऐसा होता था कि दावत के ज़िमन में बरादरान वतन में कोई काम हो, दावत के ज़िमन में दावत के नाम पर यही बरादरान मिल्लत के अंदर भी काम होता था। जैसा आज कोई जमात वाले करते हैं, दावत दावत दावत, लेकिन बरादरान वतन के अंदर ही बरादरान मिल्लत के अंदर करते हैं। बरादरान वतन की इस्तिलाह भी मौलाना की दी हुई है, मौलाना मोहम्मद सिराज। वरना गैर मुस्लिम बोलने का रिवाज आज भी कुछ हद तक बाकी है जमात की सफ़ों में। गैर जमाती सफ़ों में तो गैर मुस्लिम ही कहते हैं, मौलाना इसे गैर नहीं कहते थे। वो गैर कैसे हुए? मेरे वतनी भाई हैं। बरादरान वतन की इस्तिलाह मौलाना ने दी। मौलाना आज आखिरी दम तक भी जब हम मुलाकात करते, कामों के सिलसिले में पूछते और कुछ बातें दावत के हवाले से मुख्तलिफ मकामात के कामों का जिक्र करते, तो मौलाना ये कहते, मेरे वतन की मिट्टी ऐसी नहीं है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन की मिट्टी मिली थी। ताइफ में पत्थर खाने पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहाँ अल्लाह का नाम लेकर उसकी तरफ दावत देने पर कोई पत्थर यहाँ पर फेंकता नहीं, बल्कि इस्तकबाल किया जाता है। ये मेरा वतन है, मेरे वतन की ये तस्वीर है। मठों में इस्तकबाल किया जाता है, कुरान प्रवचन खुलेआम करते हैं, कहीं से कोई एतराज़ नहीं होता। ये मेरा वतन का मुमताज़ मकाम है। इस शान से मौलाना इसका इजहार करते थे। तो बरादरान वतन की इस्तिलाह मौलाना ने दी और पूरी जमात को दावत के रुख पर मौलाना ने डाला। यहाँ पर कर्नाटका में कन्नड़ा ज़बान में इस्लाम के लिटरेचर की तब्दीली या कन्वर्शन या तर्जुमा और तस्नीफ का काम शुरू हुआ था। नॉर्थ में मौलाना ने हिंदी में और दीगर मकामात पर अपने अपने इलाकाई ज़बानों में इस काम को मौलाना ने फ़रोग़ दिया। चुनांचे आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की 18 ज़बानों में ऑफिशियल इस्लाम का लिटरेचर अल्हम्दुलिल्लाह पाया जाता है। बड़ी हद तक इसका सहरा मौलाना सिराज हसन साहब को जाता है। मौलाना का एक तीसरा वस्फ़ जो बहुत नुमाया है वो राबिते आमा का। सियासतदान, अदीब हजरात, सहाफ़ी हजरात, इंतज़ामिया के लोग, पुलिस के लोग, इदारों, अंजुमनों, तंजीमों और जमातों के ज़िम्मेदारान, इन सब से रवाबित का एक लंबा सिलसिला है जिसको नापना इस वक्त हमारे बस की बात नहीं। मौलाना की मुशफ़िक़ाना तबीयत, खुलूस और मिलनसारी ही बहुत सारे लोगों के दिलों को वो पता कर दी गई। आर के मलकानी ना RSS का अखबार ऑर्गेनाइजर, उसके एडिटर आर के मलकानी, मौलाना ने उनसे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। 2-3 लोगों के साथ मौलाना अपॉइंटमेंट लेकर पहुँचे। बादिल नाखास्ता उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था, घर में बिठाया, मौलाना बातचीत कर रहे हैं, खैर खैरियत दरियाफ्त हुई, रस्मी गुफ्तगू के बाद मुख्तलिफ बातों पर, लेकिन इंतहाई सर्द रिस्पॉन्स आर के मलकानी की तरफ से। कोई जवाब में गुफ्तगू के लिए तैयार है, खामोश, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ
इतनी ही बात, कोई जवाबी बात नहीं। गोया कि मौलाना की तरफ वो देखना नहीं चाहते, मौलाना की गुफ्तगू में हिस्सा लेना नहीं चाहते, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अब एक तरफा गुफ्तगू हुई, मौलाना ने महसूस किया कि अब गुफ्तगू जारी रखना मुनासिब नहीं है। कोई चीज़ मेज़बान होने की हैसियत से मेहमान को उन्होंने दी भी नहीं, आमतौर पर दी जाती है चाहे। मौलाना ने एक हिकमत के तौर पर ही सही पानी पूछा, पानी मांगा, पानी तो पिलाइए। मलकानी ने अपनी बच्ची को बुलाया पानी लाने के लिए। छोटी सी बच्ची थी, तकरीबन 12-13 साल की बच्ची थी। वो पानी लेकर आई, मौलाना ने एक गिलास लिया, बच्ची के सर पर हाथ रखकर मौलाना ने दुआ दी। वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से जिस जज्बाती अंदाज से बयान की, हमारे घर हमारे अब्बा से मिलने के लिए मुख्तलिफ लोग आते हैं, आज एक महान पुरुष आए हैं जिन्होंने मुझे दुआ दी। इसका असर मलकानी पर इतना गहरा हुआ, उसके बाद मुलाकातें, गुफ्तगू के दायरे, रास्ते खुल गए और अच्छी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौलाना का एक और बस जो बात गुफ्तगू के अख्ताम पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौलाना का जोर अफराद साजी पर ज़्यादा था। नौजवानों को बतौर ख़ास नज़र में रखते थे और उन्होंने नौजवानों को तैयार किया। एक बड़ी फसल नौजवानों की उन्होंने उगाई। दौरों में कभी अकेले नहीं जाते थे, जैसा हम आज जाते हैं आजकल। मौलाना कभी अकेले नहीं रहते थे, साथ कुछ लोगों को रखते थे, उनकी तरबियत भी हो जाती थी, उनका तारुफ भी हो जाता था। वो तरबियत और वो तारुफ उनको मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर पहुँचाने में या उसकी अदायगी में बड़ा काम आया। जब अमीर जमात थे, सेक्रेटरी हज जमात भी थे, उस वक्त शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के उमराए हल्का जो नौजवान किस्म के थे, उनको साथ लेकर जुनूब को आते थे। सलीम उमरी साहब, सलीम इंजीनियर साहब जो आज नायब अमीर जमात है, राजस्थान के अमीर हल्का थे। मरहूम नुसरत अली साहब जो खय्यम जमात थे, बाद में नायब अमीर जमात थे, कोरोना में इंतकाल हुआ, यूपी के अमीर हल्का थे। शफी मदनी साहब गुजरात के अमीर हल्का थे। सब नौजवान किस्म के थे। इन लोगों को कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के दौरे पर ले जाते, यहाँ के कामों का मुशाहिदा कराते, यहाँ के लोगों के मिजाजों से मुतारिफ कराते, साउथ के लोगों को कुछ नात को ले जाते हैं। इस तरीके से मौलाना ने जो पूरे मुल्क में अंदरूने खाना लोगों में एक दूसरे से तारुफ और ताल्लुक़ का सिलसिला पैदा किया, वरना एक एक हल्के वाले अपनी अपनी जगह, फिक्री तौर पर सब एक, लेकिन तारुफ नहीं। मौलाना ने इस तारुफ का बाब खोला, नौजवानों को आगे बढ़ाया। उस ज़माने में हमारे यहाँ लियाकत मुल्ला साहब, शबीर अहमद खान साहब, सैयद शबीर साहब जो हम देखेंगे, दीगर मकामात के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मुझे तारुफ नहीं है, लेकिन इन लोगों को मौलाना ने तैयार किया, अपने साथ सफ़र में रखा, नौजवानों की टीम तैयार की। अफराद साजी पर मौलाना का ज़्यादा जोर होता था, इदारे और असासे बनाने पर मौलाना का जोर नहीं रहा। मुझे याद आता है मौलाना का एक जुमला, एक जगह पर जमात की जानिब से एक बड़ा मरकज़ बनाया गया। मौलाना ने दो टोक अंदाज से कहा कि ये जो इमारत बनी है कहीं जमात का मकबरा ना बन जाए। अफराद पर जोर दीजिए, अफराद को तैयार कीजिए, ये सब वसाइल उनके साथ आ जाएंगे। आप असासे बनाएंगे, असासे आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। बहरहाल उसमें तवाज़ुन की ज़रूरत है, वो उस ज़माने में ज़रूरी था, आज की तकाज़े और हैं, आज की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इदारे भी चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन मौलाना ने ये काम किया। फिर बरादरान वतन को साथ लेकर एक जॉइंट एफर्ट्स डालने की जो कोशिश की, धार्मिक जन मोर्चा,
مختلف مذہبی رہنماؤں کا ایک وفاق انہوں نے بنایا. FDCA یہ مولانا کے پیریڈ ہی میں ہوا، بابری مسجد کی شہادت کے بعد فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی. ابھی حال ہی میں بنگلور میں امیر جماعت کی آمد پر اس کا ایک اچھا خاصا پروگرام ہوا. تو مولانا برادران وطن کی مختلف شخصیات، مذہبی ان کو الگ سے جوڑا اور دانشوروں کی الگ سے صف بندی کی. تو ان دونوں طریقوں سے ملک کی پالیسی پر، ملک کے حالات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اسلام کا، مسلمانوں کا ایک صحیح تعارف ان کے درمیان کرایا. غلط فہمیوں کے ازالے کا بہت سارا مولانا نے اہتمام کیا. آخری ایک منظر جو میں نے دیکھا تھا، شن ہیٹڈ سیو انڈیا ایک مہم چلی تھی، نفرت مٹاؤ دیش بچاؤ. بنگلور کے نیشنل کالج گراؤنڈ میں جناب ابراہیم سعید صاحب امیر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پروگرام ہوا تھا. اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا. مولانا سراج الحسن صاحب آخر میں پہنچے اسٹیج پر. اسٹیج پر جتنے لوگ تھے اس میں 3 سوامی جیز تھے ہندو مت کے، 2 لنگایت، 1 وکلیگا براہمن کے شاید تھے یا یاد نہیں، اور گردوارے کے ایک سردار جی تھے، ایک آرچ بشپ تھے، مختلف لوگ تھے. ایسا بیٹھے ہیں لوگ. مولانا اس طرف سے سیڑھیوں سے اسٹیج کے اوپر چڑھ کر آئے اور پہلے آدمی سے ملاقات کیے، معانقہ کیے سوامی جی سے. دوسرے آدمی سے ملاقات کیے، معانقہ کیے. یہ منظر دیکھ کر کتنے لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. خود میری آنکھیں نم ہوئی. میڈیا والوں نے اس ایسا لپکا ان تصویروں کو دینے کے لیے، گویا ان کے تصور سے باہر کی چیز تھی. پورا ایک اسلامی حلیہ اور ایک سوامی جی گیرو لباس میں ان سے معانقہ اسٹیج پر ہو رہا ہے، سردار جی سے معانقہ اسٹیج پر ہو رہا ہے، چرچ کے ذمہ دار سے معانقہ اسٹیج پر ہو رہا ہے. وہ جو منظر تھا اس کے اثرات از خود ان کی ایک ادا سے بہت پڑے گئے. پھر آخر میں ایک فوٹوگرافر نے، میڈیا کے آدمی نے سجیشن دیا کہ آپ سب لوگ جو ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں، ہم اس کی ایک فوٹو لے کر میسیج دینا چاہتے ہیں. تو وہ بھی ہوا. تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کچھ خدمات کی جھلکیاں تھیں، حیات کے مختصر سے واقعات تھے. دوبارہ اسی بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہ زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش، آنے والے قافلوں کے رہنما بن کر چلو. اللہ تعالیٰ مولانا محمد سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ اعلیٰ دین میں جگہ عطا فرمائے. ان کے چھوڑے ہوئے نقوش پر ہم سب کو پورے اخلاص اور دل جمعی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اجر کا ایک حصہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.